حسان نے پوچھا ہے مفتی صاحب آپ بالکل مفتی طارق مسعود صاحب کی طرح لگتے ہیں، آپ مفتی طارق مسعود صاحب کے بھائی ہیں؟ یہ سوال کسی نے پوچھا ہے، اکثر کمنٹ میں لوگ پوچھتے رہتے ہیں، یہ تو اچھا ہے میں وضاحت کر دیتا ہوں۔ بہت سارے لوگ کمنٹس میں پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ آپ ان کے بھائی ہیں، کوئی کہتا ہے آپ ان کے بیٹے ہیں، کوئی کہتا ہے آپ کا ان کے ساتھ کیا رشتہ ہے۔ بھائی میرا ان کے ساتھ کوئی رشتہ نہیں ہے، مطلب خونی رشتہ نہیں، ویسے تو رشتہ ہے ظاہر ہے، مطلب اسلام کا، مسلمانی کا، اور جو ہمارا دینی اور علمی رشتہ ہے وہ ایک الگ چیز ہے، لیکن کوئی میرا مطلب ایسا رشتہ نہیں ہے کہ وہ مطلب بھائی ہوں یا اس طرح کوئی چچا زاد، ماموں زاد، کزن، ایسا کوئی میرا رشتہ نہیں ہے۔ ہاں مفتی طارق مسعود صاحب بھی جامعۃ الرشید کے استاذ ہیں، میں بھی جامعۃ الرشید میں پڑھاتا ہوں۔ یہ ہے کہ وہ ماشاءاللہ ہم سے بہت سینئر استاذ ہیں جامعۃ الرشید کے، تو ہم ایک ہی مدرسے میں پڑھاتے ہیں۔ اور مفتی صاحب ماشاءاللہ آپ جانتے ہی ہیں۔ ایک بات میں یہ بھی عرض کر دوں کہ مفتی صاحب کے بارے میں بعض لوگوں کے دماغ میں یہ ہے کہ مفتی صاحب شاید لطیفیں سناتے رہتے ہیں، ان کو بس چٹکلے آتے ہیں۔ مفتی صاحب ایسا نہیں ہے، وہ علمی آدمی ہیں اور تقریباً کوئی 20 سال سے وہ تدریس کر رہے ہیں، اور فنون کی کتابیں بھی انہوں نے پڑھائی ہیں مختلف، جیسے مدرسے کا ایک سسٹم ہوتا ہے، تو لطیفے وغیرہ وہ ان کا اسٹائل ہے، وہ آپ اس سے اتفاق کریں اختلاف کریں وہ آپ کی مرضی ہے، لیکن ایسا نہیں ہے کہ علمی اعتبار سے وہ کوئی کمزور شخصیت ہیں۔ علمی اعتبار سے ماشاءاللہ مضبوط آدمی ہیں، مستند آدمی ہیں۔ اور بعض اوقات جب ہم سوشل میڈیا پہ دیکھتے ہیں کہ بہت زیادہ نیگیٹو کمنٹس جب کیے جا رہے ہوتے ہیں نا، اور کوئی کہتا ہے یہ فوج کا ایجنٹ ہے، کوئی کہتا ہے بوٹ پالش یا فلاں فلاں، تو جب تک آپ کو کسی کے بارے میں 100% تحقیق نہ ہونا، آپ کسی سے ملے نہیں ہیں، آپ بیٹھے نہیں ہیں، آپ نے دیکھا نہیں ہے، آپ نے سفر نہیں کیا ہے، آپ کیسے کسی کے بارے میں یہ اسٹیٹمنٹ دے دیتے ہیں؟ کل اللہ کے سامنے آپ اس کو ثابت کر سکتے ہیں۔ مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ جب زبان سے کوئی بات نکالیں تو پہلے یہ سوچ لیں کہ قیامت کے دن میں نے اللہ کے سامنے یہ بات ثابت کرنی ہے، تو کیا آپ کل میں نے عدالت میں ثابت کرنی ہے، ہو سکتا ہے دنیا کی عدالت میں ثابت کرنا پڑ جائے، نہ ہو تو آخرت کی عدالت میں تو ثابت کرنا ہی کرنا ہے۔ قرآن کریم میں آتا ہے نا، لا تقف ما لیس لک بہ علم، جس چیز کا علم نہیں ہے اس کے بارے میں کوئی بلا وجہ اپنی کچھ معلومات جھاڑنے کی کوشش نہ کریں۔ ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا، آپ کی آنکھ، کان، ناک، دل، ان سب کے بارے میں قیامت کے دن سوال ہوگا۔ یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، اللہ آنکھ کی خیانت کو جانتا ہے، تمہارے دلوں کے بھید، تمہارے دلوں کے راز، تمہارے دل میں کیا چل رہا ہے اللہ اس کو جانتا ہے۔ تو جب تک آپ کے پاس تحقیق نہ ہو، آپ کسی کی رائے سے اتفاق اختلاف کریں، یہ آپ کا حق ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ مفتی طارق مسعود صاحب کی جو رائے ہے، جو ان کا انداز ہے، آپ اس سے اتفاق کریں۔ آپ اگر سمجھتے ہیں کہ یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے، یا ان کی یہ بات ٹھیک نہیں ہے، یا ان کی یہ اسٹیٹمنٹ ٹھیک نہیں ہے، آپ کہیں بھائی ہمیں آپ سے اختلاف ہے، لیکن اس کی بیس پہ کسی پہ الزام لگا دینا، کسی کو جناب گالم گلوچ کرنا، کسی پہ بہتان لگا دینا، یہ بہت خطرے کی بات ہے۔ تو ایسا ہرگز نہیں ہے، نہ وہ کسی کے ایجنٹ ہیں، اور نہ جناب ان کو کوئی ان چیزوں کی تنخواہ ملتی ہے۔ ہم ان کو بہت قریب سے جانتے ہیں، ایک ہی ادارے میں ہم ہوتے ہیں، میں نے ان کے ساتھ سفر کیا ہے، تو اس لیے اختلاف میں نے آپ کو کہا آپ 1000 بار رکھیں۔ اختلاف کرنے کا بھی کوئی ڈھنگ ہوتا ہے نا، کوئی ادب، کوئی سلیقہ ہوتا ہے، چھوٹے بڑے کی کوئی تمیز ہوتی ہے۔ اب آپ کو بڑے سے آپ کو اختلاف اپنے والد سے بھی ہو سکتا ہے، اپنے بھائی سے بھی ہو سکتا ہے، اپنے استاد سے بھی ہو سکتا ہے، کسی سے بھی ہو سکتا ہے، تو اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے۔ حسان ساجد اعظم گڑھ سے پوچھتے ہیں مفتی صاحب آج کل کچھ ایپس ہیں جو یہ بتاتی ہیں کہ کس کمپنی کے شیئر حلال ہیں اور کس کے حرام، آپ کی رائے میں کوئی مستند ایپ ہے؟ میرے ذہن میں ایسی کوئی مستند ایپ نہیں ہے۔ اس کے لیے آپ ان ویب سائٹس کو دیکھیں جو مستند جو بھی شیئرز کی مارکیٹ ہوتی ہے، اس میں آپ یہ دیکھیں کہ کون سی شریعہ کمپلائنس ہے، کمپلائنس کے ساتھ کمپنی چل رہی ہے، کون سی اس کے بغیر ہے، اور پھر یہ دیکھیں کہ اس کے شریعہ بورڈ میں لوگ کون ہیں، کس کے ساتھ یعنی ان کی شریعہ کے معاملات کی نگرانی کون کر رہا ہے، یہ ساری چیزیں آپ ویریفائی کریں۔ اس کے بعد جب آپ دیکھیں کہ یہ لوگ مستند ہیں تو پھر وہاں آپ کام کریں۔ رضوان احمد کشمیر سے پوچھتے ہیں مفتی صاحب میرے پاس ایک کتا ہے، کیا میں اس کے بدلے بھیڑ بکرا لے سکتا ہوں، وہ میرے لیے حلال ہوگا؟ بالکل لے سکتے ہیں، اور اس کے بدلے میں یعنی وہ جو بکرا آپ نے لیا ہے بالکل حلال ہے، آپ اس کو ذبح کر کے کھائیں تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں۔ میں نے ایگزام نہیں دی، اب دوبارہ ایگزام دوں گا تو وہی پیپر آئے گا، تو وہ پیپر دینا جائز ہے؟ اگر وہی پیپر آئے گا، اور یہ تو ایگزامینر نے اگر آپ کو وہی پیپر دیا تو آپ کے لیے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے،
بالکل دے سکتے ہیں۔ ایک صاحب نے سوال کیا مفتی صاحب دبئی سے بائی روڈ جانا ہے عمرے کے لیے، احرام کہاں سے باندھیں؟ دبئی والوں کا جو میقات ہے وہ قرن المنازل بنتا ہے، تو وہ آپ کا میقات ہے، اس سے پہلے آپ احرام باندھ دیں اور پھر آپ جا سکتے ہیں۔